أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال المولى جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔
وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان رحمهم الله تبارك وتعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما روى الإمامان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی پردہ نشین خواتین، ماہ رمضان آپ سب کو مبارک ہو، پوری ملت کو مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ کی خیرات و برکات اور فضائل و احسانات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً اس مہینے کی آمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور اس کے فضل و احسان میں ایک بڑا فضل اور احسان ہے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن اور مہینہ رحمت و غفران ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر سکیں، اور ان کے اعمال کو وہ قبول فرماتا ہے۔ قبولیت اعمال اور تکثیر اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ معصیتیں کم سے کم ہوں۔ سرکش شیاطین جو طاعت اور بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شیطان ابلیس اللہ کے مومنین بندوں اور بندیوں کو نیکی اور بھلائی کے کام سے روکنے میں جٹا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اغوا اور اضلال کو، ان کی گمراہیوں کو، ان کی سرکشیوں کو اس مہینے میں کم کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا احسان ہے، انعام اور اکرام ہے، تاکہ نیکی کی طرف سبقت کرنے والے سبقت کریں۔ قرآن واز کرتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ نکلنے کا جذبہ رکھو، اس جنت اور اس مغفرت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت، جس کی چوڑائی، جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی وسعتوں کو لیے ہوئے۔ تو پھر اس کے طول کا کیا کہنا؟ جب چوڑائی زمین اور آسمان کی بے کرام وسعتوں کو لیے ہوئی ہے تو جنت کی لمبائی کا کیا کہنا؟ اس مہینے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوں۔ زندگی کا بیشتر حصہ جو غفلتوں میں انہوں نے گزارا ہے، اس مہینے کو مبارک سمجھ کر اور موقع غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کے حضور صدق دل سے توبہ کریں، نئے عزم اور نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اس مہینے کے تقاضوں کو پورا کریں، روزے رکھیں، فرض نمازوں کا، نفل نمازوں کا، قیام لیل کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت، دعا و استغفار کے اندر اپنا قیمتی وقت لگائیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کو رب غفور پائیں گے۔
خوشی کا موقع ہے مسلمانوں، یہ ماہ رمضان آیا ہی ہے گناہوں کو جلانے کے لیے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین اسی لیے بھیجتا ہے کہ ہم گنہگار طاعات اور بندگیوں کے ذریعے گناہوں کو جلا ڈالیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان رمض یرمزو، اس کے معنی ہے یحرق، اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ۔ اور جس طریقہ سے دھوپ کی تمازت سے ریت اور پتھر تپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے روزے کے اندر اعمال صالحہ کی حرارت سے انسان کا دل گرم ہو جاتا ہے۔ وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، آدمی فکر آخرت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال لٹاتا ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت سب سے کٹ چھٹ کر عبادت کے لیے یکسو ہوتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف لپکنے کا، رغبت کرنے کا داعیہ اور جذبہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، ایمان کو حرارت ملتی ہے، جسم اگرچہ کمزور ہوتے ہیں لیکن روح مضبوط ہوتی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے مہینہ رمضان نصیب فرمایا اور اس مہینے کو بھی اس نے غفلت شعاری میں گزار دیا، کوتاہیوں کی نظر کر دیا، رات بھر غیر جائز، غیر مفید بلکہ نقصان دہ پروگراموں کے اوپر رات کا بیشتر حصہ جگ کر گزارا، اور رات دن کے اندر ظہر تک یا عصر تک سوتا رہا، پھر خورد و نوش کے انواع و اقسام کے سامان مہیا کرنے میں اس نے مغرب کا وقت گزارا، دیر تک کھاتا پیتا رہا، سونے میں اور رات میں ٹی وی اور ویڈیو کے پروگراموں پر جگنے میں، یا تاجر حضرات جن کا بڑا حصہ تجارت کے اندر مہینے میں گزرتا ہے، گویا بازار سے چپک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ اگر نماز کو آنے کی توفیق بھی ہوئی تو نہایت جلدی سے آئے اور جلدی جلدی انہوں نے اپنا کام ختم کیا اور بھاگے، بالکل تلملاتے ہوتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، رکوع سجدے میں امام کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، اور اگر تنہا نماز پڑھنی ہو تو گویا کہ ہوئے کی 4 ٹھونگے ماری اور اس کے بعد نکل گئے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مالدار بننے کے لیے اس مہینے کا استعمال کرتے ہیں، جہاں تہاں لوگ آپ کو مل جائیں گے دستے سوال دراز کرنے والے۔ خواتین اسلام، ان کے لیے بھی یہ غنیمت ہے موسم کہ وہ عبادت کریں، یہ عبادت کا مہینہ ان کے واسطے بھی ہے، لیکن وہ اشیاء خورد و نوش تیار کرنے میں اور بازار کے اندر جا کر ضروریات مہیا کرنے میں وقت کا بیشتر حصہ گزارتی ہیں، اور اللہ معاف کرے خود بھی دوسروں کے لیے فتنہ بنتی ہیں اور دوسروں کو اپنے سے فتنے میں ڈالتی ہیں، دوسروں سے فتنے میں پڑتی ہیں، لوگوں کی نگاہوں کا شکار ہوتی ہیں، اور دوسروں کو بھی اپنے زرق برق لباس سے فتنوں میں ڈالتی ہیں۔ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے اور عبادت کے لیے اس مہینے کو استعمال کرنا چاہیے۔ کم سے کم اس مہینے میں خورد و نوش کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ اگر پیٹ میں دانہ کم ہوگا تو نشاط اور قوت عبادت کے اندر شوق زیادہ ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، ہرگز یہ مہینہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو غفلت شعاری میں گزارا جائے۔ آپ یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو، جس نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، جس نے آپ کو عبادت کا موقع دیا ہے۔ کتنے ہم میں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ روزہ رکھا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں یا معذور ہو چکے ہیں، وہ مسجد تک جماعت کے ساتھ نماز کے واسطے آ نہیں سکتے ہیں۔ انسان بڑا غافل ہے اور بڑا نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب صحت عطا کرتا ہے اور موقع عبادت کا عطا کرتا ہے تو غفلت میں گزار دیتا ہے، اچھا پھر دیکھیں گے، اچھا پھر دیکھیں گے، معلوم نہیں موقع ملے نہ ملے۔ موقع بار بار نہیں آتے، موقع بار بار نہیں ملتے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، جو وقت گزر جاتا ہے زندگی کی حیات دنیاوی سے ہمارا حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم ہر لمحہ اپنی موت سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے بزرگوں، دوستو، کہ ہم اس کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت پہچانیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ماہ رمضان کی شکل میں ایک عظیم ہدیہ، ایک عظیم تحفہ ہمیں دیا ہے، ہم اس تحفے کی قدر کریں۔ بزرگوں، دوستو، ان تمہیدات کے بعد جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ماہ رمضان کی مناسبت سے، روزے کی مناسبت سے، وہ آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک کنٹینیو پڑھی گئی، اور بیچ میں آیت نمبر 186 ڈراپ کر کے آیت نمبر 187 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو. اب اس خطاب کے اندر جو بھی ایمان سے متصف ہیں وہ سبھی داخل ہیں. مرد حضرات بھی داخل ہیں, عورتیں بھی داخل ہیں, جن بھی داخل ہیں, کیونکہ وہ بھی اسلام لانے کے مکلف ہے. تو چاہے جن ہوں مسلمان یا انسانوں میں مرد اور خواتین ہوں, وہ سب کے سب مخاطب ہیں رب العالمین کے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اس آیت نے یہ بتایا کہ روزہ ایک قدیم اور اہم عبادت ہے, اور اللہ رب العالمین کی تمام شریعتیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوئی ہیں, ان تمام شریعتوں کے اندر بلا استثناء تمام امتوں کے اندر روزہ مشروع رہا ہے. نوعیتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اصل صوم روزہ روزہ بحیثیت روزے کے ہر امت کے اندر فرض رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسی محتم بالشان, کثیر المقاصد, عظیم المنافع عبادت ہے کہ کوئی امت اس سے مستغنی نہیں ہو سکتی. اگر روزے سے استغنا اور اس کے ثواب سے بے نیازی ممکن ہوتی تو اللہ رب العالمین بعض امتوں سے روزہ ہٹا لیتا, لیکن تمام امتوں پر فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کمپلسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام شریعتوں کا لازمی جز بنایا روزے کو, کہ اگر اللہ کی شریعت کو تم فالو کرتے ہو تو روزہ رکھنا ہوگا, کیونکہ یہ بہت اہم عبادت ہے, اس کے ثواب سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ سے روزے کا جو بوجھ ہم محسوس کرتے ہیں اس کو کم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ کوئی گویا تم پہلی امت نہیں ہو کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور تم اس کو اپنے لیے باعث مشقت سمجھتے ہو, بلکہ یہ عبادت فرض ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اگر تم پہ فرض نہ کی جاتی تو یہ بڑی حرمان نصیبی ہوتی, یہ تمہارے لیے بڑے خسارے کی چیز ہوتی, اس لیے اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا. الحمدللہ. حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام, بلاغت, نظام, سمندر کی گہرائی لیے ہوئے. لعلکم تتقون, ایک لفظ میں اللہ رب العالمین نے روزے کے مقاصد کو واضح کیا. اب ہم یا کوئی بھی آدمی یا ہم سے بڑا عالم, بڑا سے بڑا دقاق بھی اس تقوی کی تشریح میں زندگی گزار دے, پورے مہینے رمضان کے روزے مہینے کے جمعے گزار دے, جتنی کچھ چیزیں ہوں گی وہ تقوی کے ارد گرد ہی ہوں گی, کیونکہ ملاک الامر, سب چیز کا خلاصہ, پورے اسلام کا خلاصہ تقوی. پورا اسلام تقوی کی دھوڑی کے گرد گھومتا ہے, یہ دھوڑی کے گرد پورا اسلام گھومتا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تمہارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو. آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کی, موٹی موٹی باتیں میں کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک آدمی روزے سے ہوتا ہے, کھانا پینا اور بیوی والے کے لیے بیوی کا استعمال رمضان المبارک کے دنوں کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں جائز ہے, مباح ہے, بلکہ کھانا پینا زندگی گزارنے کے لیے, جینے کے لیے ضروری اور واجب ہے. اگر آدمی مضطر ہو, کھانے کے لیے بے چین ہو اور کوئی حلال شے نہ ہو تو زندگی بچانے کے لیے سور کا گوشت اور شراب کی گھونٹ بھی استعمال کرنی جائز ہے. اور اگر وہ یوں ہی دم توڑ دے اور کہے میں سور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا, اور مر جائے تو وہ آدمی حرامی موت مرنے والا ہوگا, حرام کی موت مرنے والا ہوگا. اتنی ضروری اور اہم چیز جو کھانا اور خورد و نوش ہے, اس جائز اور ضروری حاجت کو اور خواہش کو ایک روزے دار اللہ سبحانہ و تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے روزے کے دنوں میں. اب اگر وہی روزے دار حلال اور ضروری چیز کو چھوڑتا ہو اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہو, جھوٹ بولتا ہو, چغلی کرتا ہو, گانے سنتا ہو, گاجے باجے سے دلچسپی لیتا ہو, فریب کاریاں کرتا ہو اور دوسرے گناہوں میں ملوث ہو, تو ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا. آپ نے ضروری چیزیں ترک کر دی جو رمضان کے علاوہ آپ کے لیے ضروری تھی, آپ نے رمضان میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جوڑا. لیکن جو چیزیں حرام ہیں, گناہ کی ہیں, سال بھر آپ کو ان سے بچنا چاہیے تھا, آپ ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو روزے کا مقصد فوت ہوا. روزے کا مقصد یہ کہ آپ کے اندر تقوی کا مادہ پیدا ہو, تقوی
کے حصول کا یہ روزہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ جب اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو اس کو خوش کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو جو چیزیں حرام اللہ نے کی ہیں، جن کا براہ راست نقصان آپ کے دین پر، آپ کی دنیا پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے انسانی معاشرے پر پڑتا ہے، ایسے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے از بس ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، غیبت چغلی نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ فاسد ہے۔ سلف صالحین رمضان کے دنوں میں بیشتر حصہ مسجد کے اندر گزارتے تھے، تاکہ مسجد کے اندر رہیں گے تو روزہ محفوظ رہے گا، غیبت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بازار میں جائیں گے، دروازے جائیں گے، لوگوں سے ملنے ملانے کا کام ہوگا، باتیں چلیں گی تو باتیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے مسجد میں رہو، کم سے کم لوگوں سے گفتگو کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک سے دلچسپی ہو رہی ہے، ذکر و دعا کے اندر مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پر نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ غیبت کا موقع نہیں۔ تو سلف صالحین بڑا حصہ رمضان کا اپنی مسجدوں کے اندر گزارا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جہالت اور فسق و فجور کی باتیں اور فسق و فجور کے کام نہ چھوڑے، ایسے آدمی کو اپنا کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا روزہ روزہ نہیں ہے، محض بھوک اور پیاس ہے۔ روزے کی شکل تو ہے، روزے کا مقصد جو حصول تقویٰ ہے وہ اس سے مفقود ہے، وہ اس سے مفقود ہے۔ تو ایک روزے دار الحمدللہ عام طریقے سے جب روزہ رکھتا ہے تو حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بدرجہ اولا حرام چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اس طریقہ سے اگر 1 مہینے کی ٹریننگ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں سے محبت ہو جائے گی اور بدیوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اس طریقہ سے روزہ تقویٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرے ویو سے دیکھیے، ایک روزے دار روزے سے ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، بہت ممکن ہے کہ کواڑ کھڑکی لگا کر کوئی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء کھا لے، پی لے، منہ پوچھ کر باہر آئے اور دنیا والے کو کہے کہ میں روزے سے تو ہوں۔ کوئی بھی آدمی نہیں جھٹلائے گا کہ تم روزے سے نہیں ہو، لیکن آخر کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے جو اس پہ مسلط ہے، کون سی ہستی ہے جو اس کو واچ کر رہی ہے، نگرانی کر رہی ہے کہ اس کا خیال رکھ کر کے خورد و نوش کی قیمتی اشیاء، لذیذ اشیاء موجود ہے، لیکن ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا، دل میں کھانے پینے کا تصور بھی نہیں کرتا، گناہ سمجھتا ہے، اس کا تصور بھی گناہ سمجھتا ہے۔ اب غور کیجیے، یقیناً یہ اللہ کی مراقبت اور نگہداشت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مطلع ہے وہ ہم پر۔ ہم دوسروں کی نظروں سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ یہ روزے دار کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ 30 دن کی ٹریننگ ہمارے اندر اگر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اپنی خلوت میں ہوں کہ جلوت میں ہوں، گھر میں ہوں کہ بازار میں ہوں، ملازمت میں ہوں کہ سیاحت میں ہوں، مقیم ہوں کہ مسافر ہوں، کہیں بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اگر یہ احساس جاگتا ہو مومن کے دل کے اندر کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچے گا اور نیکیوں کا کام کرے گا۔ یہ دیکھیے تقویٰ کا حصول کیسے ہو رہا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، یقیناً مالدار جو کم ہی نفل روزے رکھتے ہوں گے الا ماشاءاللہ، رمضان کے اندر فرض روزہ سمجھ کر کے، اللہ کا فریضہ سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ وہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ سال کے بیشتر دنوں میں کھانے پینے سے محروم ہیں، جو معدوم لوگ ہیں، جو معدم لوگ ہیں، جن کے پاس کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، غریب اور فقیر مسکین لوگ ہیں، ان کے بھوک پیاس کی شدت کا مالدار مسلمانوں کو روزے کی پیریڈ میں احساس ہوتا ہے، تو فقراء اور مساکین کے ساتھ مواسات، غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ان کا دست سخاوت بڑھتا ہے ان غریبوں کی طرف۔ اس سے اللہ رب العالمین کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ اس طریقہ سے دیکھیں تو آپ کو کئی پہلو سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ روزہ تقوی کی آبیاری کے لیے لاتا ہے، نفس کی تطہیر کرتا ہے، اور جسم کے اندر بھی جو علائشیں ہیں، معدے میں افار رہتا ہے، کلسٹرول ہے، بہت طرح کی تکلیفیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی بہت گڈنس فیل کرتا ہے، النس فیل کرتا ہے، ایکٹیویٹی نہیں محسوس کرتا ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا ہے، ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہوئے وہ چاق چوبند ہو جاتا ہے۔ ایمان میں تو تازگی آتی ہی ہے، ایمان کی تو فصل باد بہار ہی چلتی ہی ہے، لیکن جس میں انسانی بھی سالڈ ہوتا ہے،
روزہ صحت کا بھی ذریعہ ہے، اور تمام اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ روزہ بہترین ذریعہ ہے روزے صحت کے لیے، الا یہ کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فاسٹنگ بہت مشکل ہے، تو ٹھیک ہے ایسے لوگ مستثنیٰ ہیں، اور اگر وہ دائم المریض ہیں تو ان کے لیے افطار کر کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں روزہ نقصان کا باعث بنے، تو روزہ انشاءاللہ بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے اور صحت کا ذریعہ ہے، جس طریقے سے گناہوں سے تطہیر کا ذریعہ ہے اور قلب کو منور اور مجلہ اور مصفح کرنے کا ذریعہ ہے، صحت کے لیے بھی بہت لابھدائک چیز ہے، بہت نفع بخش چیز ہے۔ ہم آیت کی تشریح کر رہے تھے آپ کے ساتھ، اللہ نے کہا لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے مزید آسانی فرمائی، روزہ رکھنے کے لیے ہم کو ترغیب دے رہا ہے۔ بھئی روزہ جو اہم عبادت ہے، تقویٰ کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں، دیکھتے دیکھتے گنتے گنتے انگلیوں پر گزر جائیں گے۔ 29 دن اور 30 دن تو بہت کم ہے، ہماری زندگی کے 60-70 سال گنتے گنتے ختم ہو جاتے ہیں، 50ویں منزل میں ہیں، اگلے سال 51ویں منزل میں۔ لگ رہا ہے کہ صاحب اتنی سرعت کے ساتھ زندگی کی گاڑی موت کی طرف، موت کی کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کب ہم پیدا ہوئے، کب بچے تھے، کب جوان ہوئے، کب ادھیڑ ہوئے اور کب بڑھاپے میں داخل ہو گئے۔ اتنی تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی گزرتی جی، اور گنہگار جن کی زندگی گناہوں کے اندر گزرتی ہے، وہ تو اور بھی جب قیامت کے دن اپنے گناہوں کی شامت اعمال دیکھیں گے اور انجام بد دیکھیں گے تو کہیں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، 1 گھنٹہ رہ کر کے دنیا میں آئے ہیں بس، عشیۃ او ضحیٰ، ایک صبح رہیں کہ ایک شام رہیں، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ یہ اللہ رب العالمین وارننگ دے رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی گھڑیاں سنہرے خواب کے پلوں کی مانند بیت جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو اور بعد میں کفِ افسوس ملو، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش کہ میں نے اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی ہوتی اور زندگی کو غنیمت سمجھا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنتے گنتے گزر جائیں گے، بوجھل مت محسوس کرو اس کو۔ اللہ اکبر، بہت اچھا معنی بتایا علامہ خطابی نے اس حدیث کا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو روزہ رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، احتساباً کا معنی علماء لکھتے ہیں، عام شراح لکھتے ہیں طلب الثواب من اللہ، اللہ سے ثواب طلبی کی نیت میں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن میں لکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رکھتے ہیں، اور احتساباً کا مطلب کہ خوش دلی سے، عزیمت سے، پورے شوق ولولے اور جوش کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ احتساباً کا جہاں یہ معنی ہے کہ اللہ سے ثواب کی نیت میں رکھتے ہیں، وہی زبردست اچھا معنی انہوں نے بتایا کہ پورے عزم اور بہادری اور قوت اور نشاط کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، روزے کو بوجھل نہیں سمجھتے، روزے کے ایام کو طویل نہیں سمجھتے، یہ سوچ کے گھلتے نہیں ہیں ارے آج 2 ہی روزہ کٹا، ابھی 27 باقی ہیں، ارے آج 3 روزہ کٹا، ارے 26 ابھی باقی ہیں، نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سنہرے پل کے مانند گزر جائیں گے۔ روزے کے ایام کو مشکل نہیں سمجھتا، بوجھل نہیں سمجھتا، لمبے نہیں سمجھتا، خوش دلی سے روزہ رکھتا ہے، بلکہ جس قدر ایام گزرتے جاتے ہیں کافی افسوس ملتا ہے کہ خیر و برکت کے دن اتنی تیزی سے کیوں گزر رہے ہیں۔ تو یہ جذبہ اگر ہو روزہ رکھنے والے کے پیچھے، تب الحمدللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، اور گناہ صغائر معاف ہوں گے، الا یہ کہ کبائر نہ ہوں تو اگر صغائر معاف ہوتے ہیں، اور اگر صغائر نہ ہو تو کبائر میں کچھ تخفیف ہوتی ہے، اور صغائر اور کبائر بھی کسی کی زندگی میں نہ ہو، بڑے خاص اللہ کے اولیاء متقین بندے ہو سکتے ہیں، تو چلو اب تو گناہ ہے نہیں کہ معاف ہوگا، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اسی طریقے سے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کی راتوں میں آپ قیام کرتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ شریعت نے اس کو ہمارے لیے نفل بنایا ہے، ہمارے گناہوں کا ذریعہ بنایا ہے، یہ قرآن جس کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو پھوڑتے ہیں رات کے بڑے حصے تک اور دیر تک ہم قرآن کے لیے جگتے ہیں، یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، یہ روزہ کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ آدمی وہاں سفارشیوں کو کھوجتا ہوگا، اور سفارشیوں کو تلاشنے کے لیے لوگ جائز طریقوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقے اختیار کر رہے ہیں، اموات صالحین کے پاس چکر لگا رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں کہ بزرگوں کی شفاعت قیامت کا دن نصیب ہوگی، بغیر کچھ کیے ہوئے روزہ اور قرآن کھڑا ہے رب العالمین کے پاس کہ اللہ پاک ہماری سفارش قبول کر، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور جائز شہوت سے روکا تھا، جھوٹ فریب کاری سے بچتا تھا یہ، اور قرآن کہے گا میں نے رات میں سونے سے روکا تھا، دیر رات تک یہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، قرآن کا واعظ لیا کرتا تھا، نصیحت دیا کرتا تھا،
فیشفعان، اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش کو روزے دار کے حق میں قبول کرے گا۔ یہ سارے جو گوڑک دھندے قبروں پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ پیر پرستی اور مشائخ پرستی کے جو بازار گرم ہیں، جو بازار لگے ہوئے اور سجے ہوئے ہیں، یہ سب شفاعت کے لیے ہے کہ اولیاء کرام ہیں جو قربون الی اللہ زلفی، اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ سے قریب کرنے والے اعمال موجود ہیں، اعمال صالحہ آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والے ہیں جی، لیکن آپ اعمال صالحہ سے دور ہیں، اور جو غیر مشروع طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں، ان طریقوں کو لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے ایام معدودات۔ اس میں بھی آسانی دیکھیے، جب اسلام میں شروع میں جب روزہ فرض کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو 1 سال آپ نے روزہ نہیں رکھا، دوسرے سال میں روزہ فرض ہوا۔ اس سے پہلے محرم کا مہینہ آپ ربیع الاول میں آئے تھے، جب رمضان آیا تو اس رمضان میں روزہ فرض نہیں ہوا۔ محرم کا 1 روزہ، عاشورہ کا روزہ، آپ نے امت کو کہا روزہ رکھو، اور ذرا تاکید بھی فرمائی۔ کچھ علماء نے تو کہا کہ واجب اور فرض تھا، رمضان کی فرضیت سے پہلے محرم کے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں روزے فرض ہو گئے تو آپ نے عاشورہ کے روزے کے متعلق فرمایا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑے، لیکن ثواب فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرے۔ رمضان کا روزہ فرض ہوا، اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے اور اس کے دین کی خوبی دیکھیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل کیے ہیں۔ یکبارگی اگر ایٹ اے ٹائم اگر اللہ رب العالمین شریعت پوری کی پوری اتار دیتا تو آدمی اس سے ہاتھ اٹھا لیتا، نہیں بھائی اتنی مشقت کون برداشت کرے گا، یہ تو بوجھل دین ہے، یہ ہم سے نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1 بائی 1 اسلامی احکام اور شریعت کے قوانین کو اللہ نے نازل فرمایا۔ روزہ جب فرض کیا تو روزہ چونکہ نسبتاً مشقت والی عبادت ہے، 1 مہینہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنی ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین کی رحمت، رب رحیم کی رحمت دیکھیے کہ اس نے کہا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، گنتی کے چند ایام میں، لیکن پھر بھی چلو تم میں کا جو طاقت بھی رکھتا ہے روزے کی، وہ بھی چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا کے چھٹی کر لے۔ روزہ کمپلسری نہیں ہے، روزے کا الٹرنیٹ ایک مسکین کو کھانا دے دینا ہے۔ اب جوان ہٹے کٹے ہیں، اگر آپ کی مرضی ہے تو رکھ لیجیے، لیکن اللہ رب العالمین ترغیب دے رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن روزہ رکھتے تو بہتر ہوتا۔ اب جذبہ نیکی کا بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے شراب اور جوئے کو حرام کرنا چاہا تو فرسٹ اسٹیپ میں کہا کہ شراب جوا میں نفع تو ہے، تھوڑا نفع ہے، کاروباری نفع ہے، تھوڑا غم غلط ہوتا ہے، لیکن نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ ایسی چیز جس میں نقصان زیادہ ہو، آدمی عقل مند اس سے پرہیز کرتا ہے۔ رب العالمین نے بات یہاں الٹ کے کہی کہ چاہو تو مسکین کو کھانا دے کر روزے سے چھٹی کر لو، لیکن اگر روزہ رکھتے تو بہتر ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی عقل مند ہوگا، دین کا جذبہ ہوگا، عمل صالح کا جذبہ ہوگا، اللہ سے نزدیک ہونا چاہے گا، وہ روزہ رکھنے میں رغبت دکھائے گا۔ اس کے بعد پھر اب اللہ رب العالمین نے نازل حکم فرمایا کہ صاحب جو رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا کمپلسری ہے، اور اس حکم سے مستثنیٰ کیا مسافر اور مریض کو۔ پہلی آیت میں بھی، آیت نمبر 183 میں بھی کہا ہے کہ جو مریض ہو، مسافر ہو، کبھی بھی رکھ لے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کمال ہے شریعت میں آسانی دیکھیے، یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ صحت مند آدمی ہیں لیکن سفر کر رہے ہیں تو آپ روزہ روک دیجیے، آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو بیماری کے ایام میں آپ روزہ توڑ دیجیے۔ اور فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سال کے کسی بھی دن میں آپ اپنے چھوٹے روزے کی گنتیاں پوری کر لیجیے۔ 10 روزے اگر آپ نے توڑے ہیں تو آپ 10 دن پورے کر لیجیے۔ ابھی ایام 15 گھنٹے 15.5 گھنٹے کے ہیں، آپ چاہو تو دسمبر اور جنوری کے چھوٹے دنوں میں آج کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر۔ اللہ کے دن میں آسان، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کسی بھی دوسرے دن میں روزہ پورا کر لو، ہے کوئی مشقت؟ تو یہ شروع میں تھا کہ روزہ رکھو یا چاہو تو مسکین کو کھانا کھلا دو، اگر روزہ رکھتے ہو تو بہتر ہے۔ بعد میں چل کر کے اللہ رب العالمین نے آخری قانون اتار دیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب جو مہینہ رمضان کا پائے گا، صحت مند ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، مسافر نہیں ہے، مریض نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا کمپلسری۔ ہاں جو مریض ہے، جو مسافر ہے، اس کے لیے اختیار ہے کہ روزہ توڑ دے اور سال کے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ اب جو آیت تھی وہ علی الذین یطیقونہ، جو روزے کی طاقت بھی رکھتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ آیت باقی رہی کہ منسوخ ہو گئی؟ تو اکثر علماء نے کہا کہ منسوخ ہو گئی، لیکن
امام ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن نے اور دوسرے بعض علماء نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور اسی مسئلے کو امام بخاری وغیرہ نے بھی پسند کیا کہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بوڑھے مرد اور عورتیں جن کے لیے، یا ایسا دائم المریض جو کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا اور جن کے لیے روزہ کی قضا بہت مشکل ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، یا ایسے عمر دراز مرد اور عورت 80 90 95 سال کی عمر کے، 100 سال یا اس سے ابو کے لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت مشقت ہے، روزہ رکھتے تو جان پہ بناتی ہے اور بالکل لگتا ہے کہ صاحب اب دم نکلے گا اب دم نکلے گا. تو اگر اس طرح کی کیفیت کے ہیں لوگ تو ان کے لیے فدیہ کا قانون آج بھی موجود ہے کہ ایسا دائم المریض جس کے کبھی شفا یابی کی امید نہ ہو، ایسا بوڑھا مرد عورت جس کے لیے روزہ بہت باعث مشقت ہو، جان پہ بناتی ہو اور اب صحت مند بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کی شریعت میں یہ قانون آج بھی موجود ہے کہ وہ چاہے تو افطار کر لے اور ایک مسکین کو کھانا دے دے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تمام احکام کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا مقصد تم کو اللہ کا تابع دار بنانا ہے، ضیق اور تنگی میں ڈالنا اس کا مقصد نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی چاہتا ہے، تم سے سختی نہیں چاہتا ہے. یہ اس دین کی خوبیوں میں سے، عظیم خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اللہ نے آسان دین ہم کو عطا فرمایا ہے، جبکہ دوسرے ادیان کے اندر بہت سختیاں تھیں اور بہت شدتیں تھیں. الحمدللہ اس دین کے اندر ہر معاملے میں جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے دین میں سختی بالکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کا قانون ہے، ہر آدمی کی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو احکام کا مکلف کرتا ہے. اگر آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ کے لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے نماز کے اندر، آپ مریض ہیں بیٹھ جائیے. آپ کو بیک پین ہے، آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، آپ دیکھیے کرسیاں لگی ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ. الحمدللہ غسل وضو نہیں کر سکتے، تیمم سے کام چلا لیجیے. روزہ رکھنے کی عمر میں نہیں ہے، بہت زیادہ عمر آپ کی متجاوز ہو گئی ہے، جان پہ بناتی ہے. آپ اس مسکین کو آدھا سا غلہ 1.25 کلو یا 1.5 کلو آٹا یا چاول دے دیجئے، چھٹی کر لیجئے روزے سے. الحمدللہ کتنا زبردست احسان ہے رب العالمین کا. اور اس کے بعد ایک زبردست احسان کا ذکر آیت نمبر 187 کے اندر کیا گیا، جس میں یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز تک یا عشاء کی نماز سے پہلے بھی سو جانے تک ہی کھانا پینا اور بیوی حلال تھی. اگر عشاء سے پہلے سو گئے تو کھو گئے آپ، یعنی کھا نہیں سکتے آپ. اب اگلے ہی دن سورج ڈوبنے کے بعد آپ کھا سکتے تھے، بیوی سے مقاربت نہیں کر سکتے تھے. اور اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آ گئے تو بھی ڈور کلوز، جگے ہوئے بھی ہیں تو نہیں کھا سکتے، بیوی سے قریب نہیں جا سکتے. اب یہ 1 مہینے کا معاملہ ہے، گویا مغرب سے لے کر عشاء تک یا مغرب کے نماز سے لے کر عشاء سے پہلے سونے تک مشکل سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. اس بیچ میں کھائیں یا صحبت کریں آپ کی مرضی. لیکن اگر عشاء کی نماز پڑھ لیے یا عشاء سے پہلے سو لیے، اب کھانے کا دروازہ بند، بیوی اب اگلی رات تک کے لیے، مغرب کے وقت تک کے لیے حرام. اب 1 مہینے کا مسئلہ ہے. اس قانون میں تھوڑی شدت تھی، کچھ لوگوں سے بے اعتدالی ہو گئی. بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب یہ حکم اترا تو لوگوں کے اندر پریشانی محسوس کی گئی. کچھ لوگوں نے بے اعتدالی کر لی، کھانے کے بعد سونے کے بعد بھی جگہ تو کھا لیا، اور کچھ لوگوں نے بیوی کو بھی سونے کے بعد استعمال کر لیا. اور کچھ لوگوں کے اندر عمر بن خطاب بھی تھے جنہوں نے بیوی کا استعمال سونے کے بعد کیا. اللہ رب العالمین انسان کی ضرورتوں سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ انسان جو 11 مہینہ بیوی کے ہم آغوش ہو کر سوتا ہے، بغل میں لے کر سوتا ہے، وہ 11 مہینے رہتا ہے ایک ساتھ. 1 مہینہ اس کے لیے بیوی سے جدائی شاید مشکل ہو جائے، برداشت نہ کرے، اور اگر بستر بھی الگ کرے تو ہو سکتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں اپنی بیوی سے قریب ہو جائے اور خیانت کا شکار ہو جائے، گنہگار ہو جائے. رب العالمین رب رحیم کی رحمت پر قربان جاؤ کہ وہ کہتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بھی مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر صادق تک، فجر کی اذان کے مؤذن تک، تمہارے لیے بیوی رات کے کسی بھی حصے میں حلال ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں تمہارے لیے کھانا جائز ہے. کھا کر سو جاؤ یا سونے کے بعد کھاؤ، بیوی استعمال کر کے بستر پر جاؤ یا استعمال کرنے سے پہلے سو لو، اس کے بعد رات کے کسی حصے میں استعمال کرو، جائز ہے. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم. کیا زبردست تعبیر ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو. وہ الگ تاک رہی ہے تمہاری طرف کی، کیا رمضان آیا کہ ہمیں الگ ہو گئے. تم کہہ رہے کیا رمضان آیا کہ دن میں تو مل نہیں سکتے، رات میں بھی نہیں مل سکتے. اللہ کہہ رہا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہو، ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہو، ایک دوسرے کے ہم آغوش ہوتے ہو. اللہ نے کہا چلو اس کی تم کو اجازت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ جان رہا ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. تو دیکھو کہتا بھی نہیں ہے کہ معافی مانگو،
وہ یہ بھی نہیں کہا کہ جو غلطی کر چکے معافی مانگو، کہتا تمہارے معافی مانگنے سے پہلے ہم ہی قانون بدل دیتے ہیں، فتاب علیکم، تمہارے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کہتا ہے ہم ہی پلٹتے ہیں نیا آرڈر لے کر، جی فلان باشرون، چلو اب بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو، چمٹ سکتے ہو، اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، رات گزار سکتے ہو، فلان باشرون، لیکن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، بیوی سے ملاقات کرو تو اس میں بھی حسن نیت ہونی چاہیے، بیوی سے ملنا بھی صدقہ اور خیرات ہے۔ حدیث ہے کہ جب آدمی بیوی سے قریب ہو گیا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہی کے نام سے اللہ ہم کو، میاں بیوی کو اور ہماری اولاد کو شیطان کے کھوچر سے بچانا، شیطان کی ضلالتوں سے اللہ سے بچانا۔ اب یہ دعا آدمی پڑھتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، تو اللہ رب العالمین سے تقرب کی نیت سے جاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت کے واسطے جاؤ، اولاد کی طلب رکھو کہ ملاقات میں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد فرمائے، یہ قانون رب العالمین نے فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے پیتے رہو مغرب کے وقت سے لے کر کے کب تک؟ یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا الگ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کچھ بات سیدھے سادے صحابہ تھے، دھاگے سے کالا دھاگا اور سفید دھاگا ہی سمجھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تکیہ کے نیچے دو دھاگے کالے اور سفید رکھ کر سوئے، اور وہ دیکھتے تھے رات کے مختلف حصے میں کہ دکھتا ہے کالا دھاگا اور سفید دھاگا کہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کافی دیر تک سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو کہا آپ نے انک لعریض الوسادہ، آپ لمبی چوڑی تکیہ لے کر سوتے ہیں، اس کے نیچے آپ رکھیں گے گھر کے اندر دھاگا رکھیں گے تو وہ کب نظر آتا ہے؟ تو بالکل مسئلہ صاف ہو جائے گا، سورج کے قریب دیکھنے سے آپ کو دکھے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے، رب العالمین نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے من الفجر، صرف یہ دیکھیے من اور الفجر، فجر سے اس لفظ کے لے کر پھر جبریل کو بھیجا، کہا کنفیوژن ہو رہا ہے، اس لیے جا کے ان کو کہیے کہ رات کی تاریکی اور فجر صادق کی سفیدی مراد ہے۔ فجر صادق ہو گیا، دن آ گیا، اب آپ کو رک جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، صرف اتنا جملہ من الفجر بخاری شریف میں ہے کہ صرف اتنا جملہ لے کر حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ اب اس طریقے سے صبح تک کھاؤ، اور جب اللہ رب العالمین نے کہا صبح تک کھاؤ تو سحری کرو، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے صحیح ہے، ان میں سحری کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ اکبر، قوت ہے، توانائی ہے، سحری کے لیے جگو گے۔ 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم ہے، 4 بجے کا وقت ہے، ہمارے یہاں 4:30 4:43 42 تک ہے، ماشاءاللہ 4:15 بجے اٹھے ہیں، بیوی جب تک انتظام سحری کا کر رہی ہے، آپ یوں ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، جو سال میں شاید کبھی توفیق ہوتا ہو کہ نہ ہوتی ہو آپ کو۔ آج رمضان کی برکت سے ماشاءاللہ 29 اور 30 راتوں میں فجر سے پہلے ایک دم تہائی آخری تہائی رات میں جب رب العالمین نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، ایسا نزول جو اس کی شان کو زیبا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی منادی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا اور ہے کوئی ویسا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی گنہگار۔ اس وقت جب کہ ہم سال بھر سوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ رمضان کی برکت سے جگتے ہیں، سحری ہمارے لیے کتنے زبردست برکت کا انتظام ہے۔ کھاتے ہیں تو روزہ رکھنے پر ہم کو قوت اور توانائی بھی ملتی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرق ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے درمیان، ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ڈالنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ اور اس لفظ سحری بتا رہی ہے کہ سحر کے وقت کھانا ہے، ایسا نہیں کہ 2 بجے 2:30 بجے کھا لیا، 12 بجے تک مسجد سے نکلے، سوچا چلو ایک ہی مرتبہ اچھی طریقے سے 1 بجے کھا کر اپن سو جاتے ہیں، فجر میں جگے تو جگے، نہیں جگیں گے تو بعد میں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہونے کا۔ بالکل فجر سے قریب سحری کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری یا ہماری سحریوں کے درمیان اور فجر کی نماز کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقفہ ہوتا تھا۔ ہمارے مولوی صاحب بہت اطمینان سے نماز ماشاءاللہ فجر کی پڑھتے ہیں، پھر بھی 50 آیت پڑھیں گے تو 15 سے 20 منٹ تک پڑھیں گے، اور پھر اذان ہوتی تھی اور دوری کا سنت کا بھی وقت ہے، تو 5-7 منٹ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ بھی نکال دیجئے، تو گویا کہ فجر کی اذان سے 10 سے 12 منٹ پہلے سحری کا عمل ہونا چاہیے، نہ یہ کہ رات کے ہی حصے میں کھایا اور آپ سو گئے تو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو شریعت کے ضابطے اور قاعدے ہیں ان کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید روزے کی حکمت، روزے کے آداب، روزے کے مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ میں یا کوئی دوسرا خطیب اللہ کے بندہ آپ کے سامنے گفتگو کرے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ خطبے کا وقت ختم ہو گیا، سائڈ میں کوئی گھڑیاں نہیں ہے اس لیے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، روشنی حائل ہے گھڑی دیکھنے کی راہ میں، امید ہے کہ وقت انشاءاللہ تعالی 12:40 کا ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی
ہمیں اور آپ کو حسن توفیق سے نوازے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے مبارک کی نعمتوں سے، برکتوں سے، فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ دامن مراد بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین کو ہماری کسی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، مطلب حاجت کا مطلب ہے قبول نہیں کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے اور روزہ رکھنے میں بھی گانا سن رہا ہے تو ہم اس کو ضروری طور پر پکڑ کر کے افطار کرا دیں، کہا کہ تمہارے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لہذا اگر تم کو جھوٹ ہی بولنا ہے تو روزہ توڑ دو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، روزہ رکھے گا وہ۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ جس مقصد کے لیے رکھ رہا ہے اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو تم کو سوچنا چاہیے، تمہارے سامنے سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے روزے کو قبول نہیں کرتا، پھر کیوں اپنے آپ کو تھکتے ہو؟ اور تھکتے ہو اور تھکنا چاہیے، عبادت سمجھ کے رکھتے ہو تو پھر روزے کے تقاضے کو بھی پورا کرو۔ یہ بہت زبردست اس میں ترغیب ہے کہ صاحب تم اپنے روزے کو خراب مت کرو۔ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک کے، اور کتنے ہی قائم اللیل ہیں، رات کو جگنے والے ہیں جن کے نصیب میں سوائے رت جگہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر گناہوں کے کام پر رت جگہ ہو تو رت جگہ ہی تو ہے، لیکن اگر نمازوں میں ہو، تراویح میں ہو، ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو تو ماشاء اللہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے جگنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حسن عمل کی ہم کو اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ خود اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 156 میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صلوات نہیں بھیجا، میرا ذکر اس کے سامنے ہوا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جملہ بھی نہیں کہا، یعنی صلوات نہیں بھیجا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جملہ کہنا یہ میرا جملہ انوائٹڈ قوم میں کہ جس نے صلوات نہیں بھیجا، یعنی اتنا بھی نہیں کہا، یعنی انوائٹڈ قوم میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا صلوات اور سلام ہو آپ پر، اتنا مختصر جملہ بھی نہیں کہا تو وہ بخیل آدمی اور ذلیل اور رسوا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسن کی شان میں اتنا بھی نہیں ہدیہ سلام اور درود پیش کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کے بعد جب آپ سنیں کہ یہ ایمان والو صلو وسلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، تو واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ تعالی یذکرکم وادعوہ یستجب لکم۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ بندہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ جماعت میں مجھ کو یاد کرتا ہے، میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وادعوہ یستجب لکم، اس کو پکارو، اس سے مانگو، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی دعا کرو۔ یستجب لکم، تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے بہتر دینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے۔ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، وادعوہ یستجب لکم، پکارو، اس کو پکارو، وہ قبول کرے گا۔ اور رمضان کی روزوں کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کو میں نے ڈراپ کر دیا تھا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ رب العالمین روزے کے احکام اور مسائل کے ضمن میں کہہ رہا ہے کہ جب بندے پوچھے کہ رب تعالیٰ کہاں ہے تو کہیے میں بہت قریب ہوں اپنے بندے سے، وہ مجھے پکارے، پورے یقین کے ساتھ پکاریں، اللہ پر ایمان رکھیں۔ اگر کوئی رکاوٹ دعا کی قبولیت کی راہ میں حائل نہیں ہے، گناہ کی دعا نہیں کر رہے ہیں ہم، اور قطیعت رحم کی دعا نہیں کر رہے، رشتے کو کاٹنے کی دعا نہیں کر رہے، اور حرام خوری نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ رب العالمین ہماری دعا اللہ تعالیٰ سے اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعلی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔